بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشنی روشنی امید ہے تعمیر دائے روشنی امید ہے تعمیر دائے کم ہے منزل تصویر کی تدبیر دائے کم ہے. Dear audience, we are excited to have some words by our today's chief guest. So I kindly request respected Sir Ali Muhammad Khan to continue our event by sharing some words with us. Please sir, come on the stage. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجئے گا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. آج سے تقریباً 5 سال پہلے دار ارقم کے ایک پروگرام میں آپ ہی کے اسی طرح کے ایک فنکشن میں شرکت کا موقع ملا. مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس وقت کوئی 3ری جماعت تک ہمارا یہ اسکول تھا اور اب 8ویں 9ویں تک شاید پہنچ چکا ہے. اس وقت کوئی 100 کے قریب سٹوڈنٹس تھے اور اب 300 یا 400 کے قریب آگے ہیں. تو ماشاءاللہ جس طرح آپ کا نام ہے ایک بابرکت اور اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہے. دار ارقم بہت سے لوگوں کو شاید اس کا آئیڈیا نہ ہو. باہر جو لوگ اپنے بچوں کو اور اسکولوں میں ڈالتے ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہمیں اپنے تاریخ سے سیکھنا ضرور چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. تو شریعت کا علم مکہ مکرمہ میں تھا, رسالت آ چکی تھی. تمام دنیا کا جتنا علم ہے علماء کرام فرماتے کہ جتنے دنیا کے صحرا ہیں اور جتنے ساحل ہیں اور جتنی اس کے ریت ہے وہ ساری ریت اٹھا لیں, اس میں سے ایک ذرہ ایک طرف رکھیں اور باقی ساری ریت ایک طرف. وہ ایک ذرہ پورے دنیا کا علم ہے تمام انسانوں کا, اور جو باقی صحرا دریا ساحل وہ ساری ریت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کم ہے. تو ہمارا ماخذ وہی ہے مدینہ منورہ دار ارقم, جہاں اسلام کی پہلی ایک چھوٹا سا مکتب ایک یونیورسٹی بنی. کوئی صفا کے دامن میں ایک چھوٹا سا گھر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا, جہاں پہلی بار چھپ کے نمازیں شروع ہوئیں اور پھر وہیں تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. تو جو چین والی بات میں نے کی وہ اس لیے کی کہ ہمارا دین کامل دین ہے. اللہ کو اس کا احساس ہے اور ان کے نبی کو بھی کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ جانا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. تو آپ کو اگر ویسٹ سے کہیں سے بھی علم ملتا ہے آپ جائیں, کیونکہ شریعت کا علم تو ہمارے پاس ہے, قرآن ہمارے پاس ہے, سنہ رسول ہمارے پاس ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تمام زندگی اہل بیت کی ہمارے پاس محفوظ ہے. لیکن باقی دنیاوی علم آپ نے اسلامی دنیا اور ویسٹرن ورلڈ سب سے لینا ہے, لیکن متاثر کسی سے نہیں ہونا. یہ جو ہم شوخی میں آ کے انگریزی بولتے ہیں ان کے طور طریقوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں, اس کی رد ہے پاکستان. جس طرح ہم جب مسلمان ہوتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود لیکن اللہ. اسی طرح پاکستان بھی لا پہ بنا، ورنہ ہم ایک بڑے ملک میں رہتے تھے. مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں کیا فرق تھا؟ یہی فرق تھا نا کہ مغربی پنجاب میں ہماری سائڈ پہ مسلمان زیادہ تھے، باقی تو ذات برادریاں بہت حد تک سیم تھی. آرائی ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اسی طرح اور ذات برادریاں. تو میرے بھائیوں، آج جو ابھی ہم نے یہ فلسطین کی حالت اظہار دیکھی، یہ اسی سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی سوچ کو آزاد نہیں کر سکے. جس طرح آپ صبح اپنے چھوٹے سے گھر سے نکلتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، محنت مزدوری کے لیے یا اپنی ڈیوٹی کے لیے، بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز میں کام کرتے ہوں گے، کوئی اینٹ گارا لاتا ہوگا، کوئی وہاں بیٹھ کے مینیجر کا کام کرتا ہوگا، کوئی کچھ. لیکن اس پوری دنیا میں آپ کا گھر ایک ہی ہے، آپ کی ماں ایک ہی ہے، آپ کا باپ ایک ہی ہے. اسی ایک گھر سے کسی کے بڑے بنگلے کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی چھوڑا نہیں کرتے. ہاں، اپنی جھونپڑی کو بہترین کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ سوچ اگر ہم لے آئے تو یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے فلسطین میں. مجھے خوشی ہے، میں بہت سی کالجز یونیورسٹیز میں ہمیشہ میں جاتا رہتا ہوں. آپ کا جتنا آپ کا نام خوبصورت ہے اتنی آپ کی سوچ خوبصورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ذہنی غلامی میں نہیں دے رہے، آپ ان کو ایک آزاد فکر دے رہے ہیں جو دین کی فکر ہے. بہت سال پہلے اسی اسرائیل کے بارے میں ایک بات پھیلائی گئی. میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں، پاکستان میں ہمیشہ دو چیزوں پہ ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اسرائیل کو ماننا. دونوں پہ ہمارا بڑا جذباتی ری ایکشن ہے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دین کی بنیاد ہے. جو نبی آخر الزمان کو آخری نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. آئین کا بھی حصہ ہے، قرآن کا بھی حصہ ہے. اسی طرح اسرائیل کے بارے میں بابائے قوم کا کلیئر موقف ہے. جو اس موقف سے ادھر ادھر ہٹتا نظر آئے سمجھ جائیں کہ اس کے خون میں کوئی ملاوٹ آ چکی ہے، حرام بدن میں جا چکا ہے، ایمان شیطان کے پاس گروی رکھنے کی تیاری ہے یا رکھ چکا ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرما دیا کہ انگریزی میں فرمایا تھا کہ Israel is the illegitimate child of Europe of West. اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور ہم تب تک اس کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی. ہم اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، نام نے کرنا ہے. یہ مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانان عالم کا ہے. فلسطینی بے شک ادھر رہتے ہیں لیکن جس طرح سعودی عرب میں رہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہم سب کا ہے، کل عالم اسلام کا ہے، صرف وہ ان کے منتظمین ہیں، خادم حرمین شریفین ہیں. اسی طرح مسجد اقصی بھی ہمارا ہے، پورے عالم اسلام کا وہ ورثہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. اور وہی مسجد عمر بھی ہے. جب مسجد اقصی آزاد ہوئی اور یروشلم فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے، ایک تاریخی منظر تھا کہ ان کے ہاتھ میں اپنے اونٹ کی موار تھی، ان کو غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا. جس مسجد میں انہوں نے جو مسجد قائم کی، نماز پڑھی، اس کو مسجد عمر کہتے ہیں. یہ سب ہمارے تاریخی ورثے. اس کو کس نے آزاد کرنا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے آزاد کرنا ہے یا نریندرا مودی نے؟ لیکن کیسے کریں گے؟ پہلے اپنے ملک کو مضبوط کریں، ان نوجوانوں میں یہ فکر پیدا کریں. تو یہ جب بات آئی سینٹ کے فلور پہ میں نے یہ بات کی کہ پاکستان میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا اس کو پاکستانی وہ سیاستدان کو اٹھا کے بحر عرب میں پھینک دیں گے. سیاسی طور پر میں نے بات کی کہ اس کی سیاسی موت ہوگی جو اسرائیل کے حق میں ادھر بات کرتا ہے. اور اسی لیے جب ہماری حکومت تھی، چونکہ سیاسی محفل نہیں ہے لیکن میں دین کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، اور جب بدن کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ میں سے، تو جب ان کو دیکھتے ہیں آپ کو درد ہوتا ہے. ہم نے 2 عالمی اسلامی کانفرنس سے منعقد کی افغانستان میں امن لانے کے لیے، اور وہی دوسری عالمی کانفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ تمام امت مسلمہ کو کہا کہ آپ اپنا اسلامک بلاک بنائیں
اور پھر ہم کشمیر اور فلسطین کے کاز کے لیے ایک مضبوط توانا آواز بنے. میں بیٹھا تھا اس دیوان میں, جب یہ بات اس آدمی نے کی, میں نے کہا یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. چلے سیاسی بات نہیں کرتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جب بھی عالم اسلام اکٹھا ہوتا ہے, جب بھی امت مسلمہ کے اتحاد کی بات ہوتی ہے, تو طاغوتی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں. کہیں شاہ فیصل شہید ہوگا, کہیں صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دینے کا کیا مطلب تھا؟ کہ جب تک ہمارے ساتھ تھے تو تم صدر تھے, جب تم نے اسلام کی بات کی, اب دیکھ لو اپنی حالت. میسج ہے امت مسلمہ کو, کاش ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. بہرحال چونکہ تعلیمی محفل میں واپس اسی پروگرام کی طرف آتا ہوں, میں بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری 2 باتیں کر کے اجازت لوں گا. یہ سب کچھ عارضی ہے, یہ رشتے, یہ دوست, آپ کے بچپن کے دوست آپ سے رہ جاتے ہیں. جو بچے ہیں جس گھر میں بڑی ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں. کوئی اچھے لوگ مل گئے تو اس کی زندگی خوش, نہیں ہے تو اس کی زندگی ایک ہر دن ایک امتحان. اسی طرح نوجوان, ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہاتھ جو آپ کو اس چھوٹی سی انگلی سے پکڑ کے مدرسے اسکول لے کے جاتا ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے اس بدن کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کر کے گھر آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کا ایمان اور وہ تھوڑا بہت علم جو آپ نے حاصل کیا ہے. میں یہ بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر سے نکلے, چھوٹے بچے ہیں اس لیے میں بات ایسی کروں گا کہ سمجھ جائیں, کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں باہر اور کہیں آپ سیر کے لیے جاتے ہیں, جس طرح سٹڈی ٹرپس میں آپ جاتے ہیں, لاہور چلے گئے, مری آپ کو لے گئے, یا دوستوں کے ساتھ, یا ساتھ ہی کسی بازار میں آپ چلے گئے کچھ لینے, آپ گھر سے جتنے پیسے جیب میں لے کے نکلیں گے اتنا ہی خرچ کر سکیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ نے جیب میں 5,000 روپے رکھے, آپ 10,000 کی خریداری نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے زندگی کے سفر پہ نکلنا ہے تو اپنے دل کی جیب میں, اپنے سینے میں علم کا ایک خزانہ لے کے چلے. اس کے بغیر آپ زندہ تو رہیں گے لیکن آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو جتنی آپ ابھی محنت کریں گے, یہ وہ علم کا پیسہ ہے, یہ وہ دولت ہے جو آپ کو آج کے بعد کام آتی جائے گی. اور ایک اور بات بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیک نالج فرام cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے BSc کر لی, انجینئرنگ کر لی, لا کر لیا, کوئی بزنس سٹڈیز کر لی اور ڈگری لے کے تنخواہ لینا شروع کر دی, بچوں کو بڑا کر رہے ہیں, فنکشنز میں جا رہے ہیں, پیسے کما رہے گھر. نو, آپ کے سرحانے ایک کتاب ہمیشہ ہونی چاہیے, اور کوئی کتاب ہونا ہو قرآن تو ہونا چاہیے. جتنا آپ پڑھیں گے, میں بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے بڑے لیڈر گزرے ہیں, آپ کا اپنا قائد اعظم بھی بڑا لیڈر تھا لیکن بڑا ایوڈ ریڈر بھی تھا. ریڈر, ہندوستان کا نہرو بڑا ریڈر گزرا ہے, بھٹو صاحب بڑے ریڈر, ساؤتھ ایشیا کی بہترین لائبریری ذوالفقار بھٹو کی تھی. ہماری جماعت کا اپنا لیڈر عمران خان, وہ بھی جیل میں بھی کتابیں پڑھتا ہے. دنیا کی جتنے بڑے بڑے آپ سٹارز دیکھ لیں جو جن کے نام ہیں, لیڈرز ہیں, وہ کتاب پڑھتے ہیں. آپ ہی نہ سمجھیے چکا چوند میں VIPs جا رہا ہے, فلانا جا رہا ہے. آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھیے, جو کتاب کے قریب ہوگا اس کی ذہنی ارتقاء ہوتی رہے گی. تو میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے زندگی کے سفر میں آخرت کی خریداری کرنی ہے اور دنیا میں نام بنانا ہے تو اپنے سینے کو علم کا ایک خزانہ ضرور بنائیے, ورنہ وقت تو جانور بھی گزار دیتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنے بچے اور بچیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک آپ کے پاس ضمانت ہے. جس آدمی نے بنایا وہ قلم کا مزدور تھا. محمد علی جناح ایک سیاستدان سے پہلے ایک وکیل تھے, قلم کے مزدور تھے, محنتی آدمی تھے. القاسم حبیب اللہ, کوئی باپ دادا سے ورثے میں ان کو کوئی بڑی جائیدادیں نہیں ملی تھی, بلکہ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جب وہ انگلستان سے بیرسٹری کر کے آئے تو ان کے والد صاحب بینکرپٹ ہو چکے تھے. کراچی کی بجائے بمبئی جا کے بس گئے کہ وہاں اب میں اپنا فیوچر بناؤں گا. تو آپ کے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے؟ علم. پہلی وحی جو آئی وہ کیا تھی؟ اقرا. اور آپ کا قائد قلم کا مزدور. تو انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ جو اقرا سکول انسٹیٹیوشنز اور بھی آپ کے ہیں اور جو دینی طریقے سے ہمارے بچوں کی ترویج کرتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں, یہی ہمارا اثاثہ ہے.
جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم نوجوان کی آنکھ سے حیا اور بچی کے سر سے دوپٹہ چھین لے، وہ ڈگری تو دے سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آپ کی نشو نما نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قول سے میں ان کے اس فرمان پہ میں اختتام کرتا ہوں جو انہوں نے سبی دربار میں کی تھی، اور اس میں قرآن اور سنت کی طرف حوالہ دیا تھا۔ 1948 اپنی وفات سے چند ماہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. مفہوم 1948 سبی دربار قائد اعظم کی فوتگی سے پہلے ان کے چند آخری فرمانوں میں سے ایک خطاب کہ میرا کوٹ ان کوٹ قائد کہتے ہیں کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ہم قرآن اور سنت کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان پیغمبر خدا نبی آخر زمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، اور پھر کہتے ہیں آئیں اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے صحیح معاشی اور معاشرتی اصولوں پہ رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کا خزانہ بنائے، کیونکہ اللہ نے اور ان کے حبیب نے صرف ایک چیز میں زیادتی کی دعا مانگی ہے، علم میں زیادتی کی اس طرح نہیں مانگی، کسی اور چیز میں، صرف علم مال میں نہیں مانگی، صرف علم میں مانگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے کہ ربی زدنی علما۔ تو علم جتنا ملے وہ کم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔